بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی محمد المصطفیٰ صلی علی محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الشرفاء انہم سفینۃ النجات ومصباح الہدی اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ عزیزان من، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میثاق خداوندی کے عنوان پر آج ہماری تیسری نشست ہے جس سے ہم مخاطب ہونے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، اور ریکیپ کرتے ہوئے بس یہ عرض کروں کہ ہم نے یہ عرض کیا کہ بحیثیت عبد کے، بحیثیت مخلوق کے، اور پھر مسلمان ہونے کی حیثیت سے بطور رعایا کے ہم پابند ہیں رب العزت کے احکامات اور رب العزت کے ارشادات کے۔ میں نے اس کو میثاق خداوندی کا نام دیا، اور وہ اس لیے کہ قرآن مجید میں 3 طرح کے میثاق ہیں جن کا قرآن نے ذکر کیا۔ سورہ آل عمران میں اس میثاق کا جو انبیاء سے لیا گیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، غالباً 67 آیت سورہ آل عمران کی، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ نے انبیاء سے میثاق لیا۔ دوسرا سورہ احزاب میں کہ ہم نے انبیاء سے اور اے حبیب تجھ سے میثاق لیا۔ عام انسانوں کے لیے سورہ اعراف کی آیت کا نشان 172 وہاں ارشاد ہوا، اور اس کو میں نے گزشتہ 2 ہفتے تلاوت بھی کیا۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ ظُهُورِهِمْ، جب اللہ نے آدم کی پشت سے اولاد آدم کو نکالا۔ وَذُرِّيَّتَهُمْ، کیا کیا؟ ذریت کو نکالا۔ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، ان کو ان کے نفسوں پر گواہ بنایا۔ گواہ بنایا اس کا مطلب ہے، لیکن گواہ نفس کو بنایا۔ پھر ارشاد ہوا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کہ ہاں۔ فرمایا شہیدنا، اب گواہ رہنا، ایسا نہ ہو ان تقولوا یوم القیامہ کہ قیامت کے دن یہ کہو کہ انا کنا عن ھذا غافلین، کہ ہم اس عہد کو بھول چکے تھے یا بھول بیٹھے تھے۔ اب یہاں سے میں تیسری نشست کا آغاز کر رہا ہوں، اور ایک اور سوال ہے جس پر میں چاہوں گا، کوشش ہے کہ وقت مل جائے اس پر بھی بات کروں گا، گو کہ وہ درس کے عنوان سے مختلف ہے، لیکن آج سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ ہے اور وہ کافی ہے سیدھے سادے احباب کو مس گائیڈ کرنے کے لیے، اور دلچسپ امر یہ ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے یہ نام لینا پڑتا ہے۔ اگر مسلک کی بات کروں تو وہ غیر مکتب فکر کی طرف سے نہیں ہے۔ اچھا، پہلے یہاں آتے ہیں سورہ اعراف میں۔ اللہ نے عہد لیا انسانوں سے، کیا ہم کو یاد ہے کہ ہم سے کوئی عہد لیا گیا تھا؟ جو یاد ہی نہیں ہے اس کا ذکر کرنے کا فائدہ؟ سیکنڈ، پہلی بات جو ہے ہی نہیں، جو یاد ہی نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید نے پھر ایک بات کہی ہے، اور وہ سورہ اسراء میں نہیں، معاف کیجیے، اسی سورہ نحل میں وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، کہ تم جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تو جاہل تھے،
ایسے جاہل کہ تم کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ اب اس عہد کو ذرا میں ملانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اچھا، ایک جملہ جو دلچسپی کا باعث ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اشہدہم علی انفسہم، نفسوں کو گواہ بھی بنایا، اور آپ کہہ رہے ہیں ہمیں یاد ہی نہیں ہے، تو یہ عہد کہاں گیا؟ یہ ایک دلچسپ بات ہے، یعنی سوچنے کی بات ہے کہ رب العزت نے عہد کا ذکر کیا اور قرآن مجید ہم کو کس جانب متوجہ کر رہا ہے؟ میثاق کے حوالے سے۔ اچھا دیکھیے، اب اس بات کو یاد رکھیے کہ میں واپس آؤں گا۔ ایک سب سے بڑی مشکل دین فہمی میں یہ ہوئی ہے کہ ہم نے دین کو روایتوں سے سیکھا ہے اور رواج سے اپنے اوپر نافذ کیا ہے، نہ دین کی اصل صورت سے دین کو سمجھا ہے اور نہ ہی ہم نے دین کو دین کی صورت سے اپنے اوپر نافذ کیا ہے۔ اور ایک بات میں ہمیشہ کہتا ہوں، ہم نے دین کو مذہب بنا دیا ہے۔ مذہب تھوڑی دیر کا ایک شغل تو ہے، لیکن اس کا ہماری زندگی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ سورہ نحل کی 44ویں آیت میں فرمایا کہ اے رسول، ہم نے نہیں بھیجے رسول تجھ سے پہلے، اے حبیب ہم نے تجھ سے پہلے رسول نہیں بھیجے، لیکن الا رجالن، اس لیے بھیجے کہ وہ مرد تھے، نوحی الیہم، ہم ان پر وحی کرتے تھے۔ سورہ حدید میں ارشاد ہوا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے رسول بھیجے روشن نشانیوں کے ساتھ۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا کان الناس امۃ واحدہ، 213 آیت ہے، فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، ہم نے خوشخبری دینے والے ڈرانے والے رسول بھیجے۔ سوال، کیوں بھیجے؟ یہ رسول اس نے کیوں بھیجے؟ ضرورت کیا تھی ان رسولوں کے بھیجنے کی؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اس لیے کہ اگر اس سوال کا جواب ہمیں مل جائے تو بہت سے گورکھ دھندے، بہت سے کمپلیکس ایشوز جو اس وقت ملت کو درپیش ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ کیا ذہن میں آتا ہے ہمارے ایک عام آدمی کے ذہن میں؟ کیا آئے گا؟ اللہ نے کیوں بھیجے رسول؟ آصف بھائی نے بہت اچھا لفظ استعمال کیا، عہد کی تکمیل کے لیے بھیجے۔ دوسرا سوال جو ہمارے ذہن میں آیا، جو احسن بھائی نے کہا، اور تیسرا لفظ جو میں عام طور پر سنتا ہوں، ہدایت کے لیے بھیجے، تربیت کے لیے بھیجے۔ سوال، ہدایت ہو گئی انسانوں کی تو کیا رب العزت کا منصوبہ ناکام ہوا؟ دیکھیے، اس کو اس طرح بھی لیجئے، 1,24,000 انبیاء آئے، برائی مٹانے آئے، برائی مٹی؟ انبیاء کامیاب یا ناکام؟ میرا عقیدہ ہے کہ رب العزت بھی کامیاب اور انبیاء بھی کامیاب، لیکن چونکہ ہم نے اس کو اس طرح سمجھا نہیں ہے جس طرح قرآن نے کہا ہے۔ اور ایک بات میں پھر کہتا ہوں، قرآن سے دوری ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ ہم تو ان کتابوں سے سیکھنے لگے ہیں جو 200 سال کے بعد چھپی ہیں، لیکن جو کتاب سرکار ختم مرتبت کی حیات طیبہ سے 100 ہجری تک رہی ہے، وہ صرف ایک ہی کتاب تھی آپ کے پاس، جس کتاب کو یاد تو کیا لوگوں نے لیکن سمجھا نہیں ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگر آج میں یہ پوچھوں اللہ زیادہ چاہتا ہے آپ کو یا ماں باپ، تو آپ سب کا جواب ہوگا اللہ۔ مجھے بتائیے، کیا کوئی ایسا باپ ملا، کوئی ایسی ماں ملی، بچہ اس سے مانگے اور وہ کہے مجھے 100 مرتبہ پکار پھر کام کروں گی یا کروں گا؟ ماں کہے کہ میں پھر دودھ پلاؤں گی، باپ کہے تب پیسے دوں گا، تب کھانا لاؤں گا، جب تو مجھے 150 مرتبہ رات کے 12 بجے بیٹھ کر کہو بابا یہ چاہیے۔ تو یہ کس قسم کی تبلیغ ہو رہی ہے جو آپ کو کہا جاتا ہے ان جنتری والوں نے اور عاملوں نے کہ صاحب 100 مرتبہ یہ عمل کرنا ہے، 150 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، اور رات کو پڑھنا ہے، تنہائی میں پڑھنا ہے، منگل کے دن پڑھنا ہے؟ کیا رب العزت جمعرات کے دن اللہ ہے، باقی 6 دنوں میں نہیں؟ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ کئی دن ہمارے منحوس ہو گئے،
پہلے تو سالوں کی بات تھی، ایک سال کے اندر تو پھر بھی دن ایک بار آئے گا، اب ہفتے کے دن، یہ دن منوس، یہ دن سفر کے لیے منع، یہ دن کام کے لیے منع، یہ دن سوچنے کے لیے منع۔ سوچنا تو خیر ہمیشہ ہی منع ہے۔ تو مطلب اب اس قسم کی تبلیغ ہونے لگی، وجہ یہ تھی کہ ہم نے اس نقطے کو اصل فراموش کر دیا کہ رب العزت کیا اس، دیکھیں ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ دینا آپ کی تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے کافی ہو سکتا ہے، بشرطے کہ آپ ربوبیت کے جذبے کے ساتھ پڑھیں۔ اسی لیے اس نے پھر قرآن نے ایک بات سمجھائی ہے۔ اچھا، یہ قرآن ایسے نہیں بات کرتا، قرآن نے کیا کہا؟ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے۔ ٹھیک، سورہ دہر میں انسان کے لیے کہتا ہے فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے انسان کو سمیع بصیر بنایا۔ جب وہ اپنی صفت بندوں سے، مخلوق سے متصل کرتا ہے تو وہاں ایک پیغام دیتا ہے آپ کو، اور وہ پیغام کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو ایک بہت اور عرض کر دوں۔ ربوبیت، ربوبیت کسے کہتے ہیں؟ پالنا۔ ربوبیت کہتے ہیں انشاء الشیء، اتنی تربیت کرنا کہ وہ شے اپنے کمال پہ پہنچ جائے، یہ ربوبیت ہے۔ آپ کے لیے جذبہ اس دنیا میں کون رکھتا ہے؟ ماں باپ۔ اب آئیے آیت پڑھتے ہیں، یہ سورہ اسراء ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ہم نے فیصلہ کر لیا کہ عبادت صرف ہماری کرنا۔ دیکھو کتنا محدود کیا رب العزت نے۔ اب یہاں کو ایسا لگ رہا ہے بس میرا فیصلہ ہے کہ اب یہ ہوگا، یعنی اب اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ سنیں گے ہم اور نہ کچھ کہنا۔ کیا ہے؟ ہمارا فیصلہ ہے کہ عبادت ہماری کرنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ پھر آیت آگے بڑھی، میں مختصر کر رہا ہوں، اور پھر آگے جا کر آیت نے کہا کہ دیکھو وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّحْمَةِ، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ، اپنے بازوؤں کو جھکا دینا رحمت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، اور قل، اور کہنا، کیا کہنا؟ رب ارحمہما، ماں باپ کے لیے، رب ارحمہما، پروردگار ان پر ایسے ہی رحم کر جیسے انہوں نے میری ربوبیت کی جب میں چھوٹا تھا یا چھوٹی تھی، اگر خاتون اس دعا کو پڑھ رہی ہے تو۔ ربیانی، ربوبیت اللہ کے لیے نا، یہ ربوبیت ماں باپ کے لیے آ گئی۔ کیا مطلب ہے؟ اب اگر آپ نے اللہ کی محبت کو سمجھنا ہے تو ماں باپ کی محبت کو سامنے رکھ کے سمجھیں تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اچھا، اسی لیے قرآن نے، اسلام نے اللہ کے لیے رب کا تصور دیا۔ دوسرے مذاہب میں اللہ کے لیے اب کا تصور دیا گیا۔ اب باپ، جن لوگوں نے بائبل پڑھی ہے اس کے مقدس باپ کہتے ہیں وہ اس قرآنی۔ تو اسلام نے کہا اب نہیں، رب۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ اب کا رشتہ اولاد کے ساتھ ماضی کا رشتہ ہے، پیدا کر دیا، ضروری نہیں کہ جب تک وہ اولاد زندہ ہے جس کو پیدا کیا باپ بھی زندہ رہے۔ باپ چاہتا زندہ رہے، اس کی تربیت کرے، اس کی زندگی کے وسائل اس کو مہیا کرے، لیکن اگر باپ نہ رہا تو مہیا نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا ہم اب نہیں ہیں، ہم رب ہیں۔ رب کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس وقت تک تمہیں نرچر کریں گے، اس وقت تک لک آفٹر کریں گے جب تک کہ تم اپنے کمال پر نہیں پہنچ جاتے۔ ہمارا رشتہ ماضی کا نہیں ہے، ہمارا رشتہ ماضی کا بھی ہے، حال کا بھی ہے، مستقبل کا بھی ہے۔ جب تک رب العزت کو ماننے میں آپ کے ذہن میں اللہ، خالق، جو لفظ چاہیے لائیں، لیکن جب تک رب کا تصور نہیں آئے گا آپ سمجھیں عبادت ہی آپ کی قائم نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں سورہ فاتحہ نے آغاز کیا الحمدللہ رب العالمین، رب کہہ کر کیا، لیکن اب میں آپ سے چاہوں گا کہ متوجہ کروں اور آپ کو یہاں لے جاؤں سورہ مبارکہ نحل کی 41، 42 اور 43ویں آیت کی طرف۔ اور اس میں ایک لفظ ہے جس کے لیے میں آپ کو زحمت دے رہا ہوں اور یہیں سے رہنمائی ہمیں مل رہی ہے۔ والذین ہاجروا فی اللہ، جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، من بعد ما ظلموا، بعد اس کے کہ ان پر ظلم کیا گیا تھا،
لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ ان کو دنیا میں حسنہ دیں گے، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ اکبر، اور آخرت میں تو اس سے بڑا اجر دیں گے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر یہ سمجھ سکیں۔ کیوں دیں گے؟ اگلی آیت، الَّذِينَ صَبَرُوا، اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا، وہ عَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اپنے خالق پر بھروسہ کرتے ہیں، نہیں، دیکھیے وہ ربوبیت کے جذبے سے وہ کیا کرتے ہیں، عَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ان کو اپنے رب پر بھروسہ ہے۔ خدا کی قسم، یہ جو رزق کا خوف ہمیں کھائے جاتا ہے نا، کل جاب کا کیا ہوگا، اگلے مہینے کیا ہوگا، اگلے ہفتے کیا ہوگا، یہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ ہمیں اس کی خالقیت پہ تو یقین ہے لیکن اس کی ربوبیت پہ شک ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بھئی بڑا کتنا خوبصورت جملہ ہے، فَلَّوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، تمہاری جان حلق میں پھنس گئی تھی، تم تو دیکھ رہے تھے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، ہم تو اس وقت بھی ساتھ نہیں چھوڑا تھا، ہم نے اس وقت بھی قریب تھے، تم دیکھ نہیں سکتے تھے۔ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، اگر تم پر یہ احسان نہیں ہے ہمارا، ترجعونها، ذرا پلٹا کے تو دکھاؤ اس کو۔ میں اور آیات کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، پورا سورہ واقعی اس وہ عَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ خدا کی قسم، اللہ چاہتا تھا یہ بندہ حق سمجھ کر مانگے، یہ ملا مصر ہے آپ کو بھکاری بنا کر مانگنے کی تلقین کر رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ اپنا حق سمجھ کر، اس کی ربوبیت سمجھ کر ایسے مانگیں جیسے اپنے ماں باپ سے مانگتے ہیں۔ اور اب میں آپ سے قرآنی سے ثبوت دے رہا ہوں آپ کو، بسم اللہ سے والناس تک، اور آپ کے پاس وقت ہے آج سے اگلے ہفتے تک کا، اس سے زیادہ وقت چاہیں تو حاضر ہے۔ کسی نبی کی کوئی دعا یا اللہ کہہ کے نہیں ہے، اللہم کہہ کے نہیں ہے، الہی کہہ کے نہیں ہے۔ چلیں پہلی دعا، آدم، ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، ہمارے رب کہہ کے بات کی آدم نے۔ نوح کی دعا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، پر اے رب زمین پر کسی کافر کو زندہ نہ چھوڑ۔ پھر نوحی کی دوسری دعا، رب انی مغلوب فانتصر، کہ رب میں مغلوب ہو گیا ہوں، میری مدد کر۔ ابراہیم کی دعا، ویسے تو بہت ساری دعائیں، رب حبلی، پروردگار مجھ کو دے، حبلی حکمن والحقنی بالصالحین۔ پھر ابراہیمی دعا مانگتے ہیں، رب ارنی کیفا تحیی الموتی۔ آگے آئیے، موسیٰ دعا مانگتے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ پھر ابراہیم کی دعا لیجئے، حضرت موسیٰ کی دعا لیجئے، رب ارنی انظر الیک، میرے رب مجھے دکھا دے۔ اتنی دعائیں میں نے، اچھا زکریا دعا مانگتے ہیں، اولاد نہیں ہوتی، بیٹا نہیں ہوتا، رب لا تذرنی فردن، میں آیتوں کے نشان سب بتا سکتا ہوں، ابھی آپ سے بات کروں گا، رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین، میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ، تو خیر الوارث ہے، مجھے کوئی بیٹا عطا فرما۔ سرکار ختمی مرتبت کی دعا، رب زدنی علما، اے ہمارے رب۔ اب آپ سے بتاؤں، آپ کی ہدایت سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب آخری حکم آتا ہے جہاں وصایت کی بات ہو رہی ہے، اپنے رسول کو پہنچا دے وہ پیغام، 67 آیت ہے سورہ مائدہ کی، یا ایھا رسول بلغ، اے رسول پہنچا دو وہ پیغام جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آیا، تمہارے اللہ کی طرف سے آیا، نہیں، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو تیرے رب کی طرف سے تجھ تک آیا ہے۔ چونکہ وہ چاہتا ہے کہ تم کمال پہ پہنچو، تو کمال پہ پہنچتے ہوئے کیا کرتے ہیں جناب؟ آپ کرتے ہی ہیں، بچہ جا رہا ہے گھر سے سفر کرنے کے لیے، آپ کہتے ہیں بیٹا یہ گاڑی نہ لے کر جا، خراب ہو جائے گی، یہ گاڑی جو ہے خراب ہو جاتی ہے، فٹ نہیں ہے گاڑی، یہ گاڑی لے جاؤ، اور دیکھو اس گاڑی کے بھی جا کے چاروں ٹائر چیک کر لو، ایئر پریشر سیٹ کر لو، اس کا انسپیکشن کر لو، اور دیکھو جا رہے ہو ٹینک فل کر لو، یہ میرا کریڈٹ کارڈ بھی رکھ لو، یہ کھانا بھی ساتھ لے کر جاؤ، تھوڑے سے پیسے بھی رکھ لو کہیں، اور دیکھو اگر کوئی تم کو بلائے یا ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کرے تو کسی اجنبی کی بات نہ ماننا۔ یہ باپ کس جذبے کے تحت کہہ رہا ہے؟ ربوبیت کے جذبے کے تحت، جو اس کو محبت ہے۔ بیٹا مانے نہ مانے یہ بیٹے کی بات ہے، اور نہیں مانے گا تو باپ کا کوئی نقصان نہیں ہے، نقصان بیٹے کا ہے۔
بالکل اسی طرح رب العزت نے جس چیز کی کمال تک پہنچنے میں ضرورت محسوس پڑ سکتی تھی انسان کو، وہ ساری ضرورتیں دیتا گیا تاکہ میں اپنا فریضہ ربوبیت کے تحت ادا کرتا جاؤں. باقی اس انسان کی مرضی ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. تم چاہو گے ہماری بات مانو گے تو فائدے میں رہو گے، نہیں مانو گے نقصان میں رہو گے. تمہاری عبادت سے، تمہاری نماز سے، تمہارے اللہ اکبر ماننے سے ہمیں کچھ نہیں ملتا. پھر جناب ارشاد ہوا سورہ نساء میں ما یفعل اللہ بعذابک. دیکھیے یہ آیت ہے، کاش ہمارے مبلغ کی سمجھ میں آ جائے. کیا کہتا ہے؟ اللہ کو تمہیں عذاب دے کے کیا حاصل؟ ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، فساد نہ کرو. اور فساد کرنے سے بھی ہمارا کوئی نقصان نہیں، تمہاری اپنی زندگی مشکل میں پڑ جائے گی. پھر آواز دی یہ سورہ توبہ میں کہ اگر ہمارا رسول، اور سورہ حجرات میں، تمہاری بات ماننے لگے اور وہ کرنے لگے ہم جو تم چاہتے ہو، تو مشکل میں تم ہی پڑھو گے، ہم نہیں پڑھیں گے. کہتے نا بھائی، باپ کہتے بھائی اسکول نہ جا، بچہ رو رہا ہے، صبح اس کو اٹھا کے بھیج رہا ہے، تو وہ یہ کہے گا نا کہ بھائی تمہیں جو بھیج رہے ہیں اور تم چاہتے ہو نہ جاؤ، اگر ہم تم کو روک لیں تو نقصان ہمارا نہیں ہے، تمہارا ہے. بس یہ محبت کے جذبے کے ساتھ اسلام پہنچا، اور قرآن مجید نے ہم کو یہی تعلیم کیا. اور اگر یہ تعلیم ہو جائے تو یقین جانیں وہ جتنے بت ہیں نا وہ خود بخود ٹوٹیں گے. وہ کون سے بت ہیں جناب؟ غرور کا بت، تکبر کا بت، اولاد کا بت، رشتہ داروں کی محبت کا بت، کل کا خوف، کل کیا ہوگا، نوکری رہے گی نہیں رہے گی، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. یہ ساری چیزیں جو ہیں، دیکھیے گا رب العزت نے اچھی گاڑی کا وعدہ نہیں کیا، رب العزت نے آپ سے کپڑوں کا وعدہ نہیں کیا. اس نے ایک ایسا لفظ استعمال کیا جو کپڑوں پر بھی آ گیا، سواری پہ بھی آ گیا، گھر پہ بھی آ گیا. کیا ہے؟ ہم تمہیں رزق دیں گے. کیوں؟ هو الرزاق ذو القوت المتین، وہ روزی پہنچانے والا ہے. اور ہم تم سے تو چاہتے ہی نہیں ہیں. یہ سورہ زاریات کی آیت ہے جہاں اس نے فرمایا نا عبادت کے لیے، وہاں بھی صلوات پڑھ دیجیے صاحب. یہ 51واں سورہ جو سورہ زاریات ہے، اس کی ارشاد ہوتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو وہاں پر بھی رب العزت نے یہ فرمایا کہ ما اريد، میں یہ نہیں چاہتا تم مجھے کھانا کھلاؤ، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے. لیکن جو بات ہم کہہ رہے ہیں وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہم تو ذو القوت المتین ہیں ہی، جو تمہیں چاہیے وہ بطور ربوبیت کے ہم تمہیں دیں گے، فائدہ اس میں تمہارا ہے. اور عزیزان گرامی، یہی وہ چیز ہے جو اہل بیت علیہم السلام نے یاد دلائی ہے. اب میری دو ارادے اور تھے، لیکن ایک ارادہ میں فی الحال اس کو نہیں جا رہا اس طرف. وہ یہ تھا کہ رب العزت نے مختلف موقعوں پر جو باتیں کی، اس میں وہ جو ہمارے بت آ رہے ہیں راستے میں، کون سے بت ہوتے ہیں؟ میں نے کہا ایک تو تکبر کا بت ہے، غرور کا بت ہے. اپنی تعلیم بہت زیادہ ہو گئی، نالج آ گئی، تو اس کا بھی ایک غرور، ایک تکبر ہوتا ہے. دوسرا پیسے کا بت ہوتا ہے، طاقت کا بت ہوتا ہے، اپنی جو صلاحیت ہوتی ہے. رب العزت نے سب کو چیلنج کیا ہے، سب کو چیلنج کیا ہے. ورنہ آپ دیکھیے گا ظفر بھائی، سورہ جمعہ جب پڑھی جائے گی تو نماز جمعہ ہی ہوگی نا. وہ یہودی ہوں گے، عیسائی ہوں گے، وہاں پر مسلمان ہوں گے. مسلمان پکے والے ہوں گے، میری طرح کے نہیں ہوں گے، پکے مسلمان ہوں گے، مومن ہوں گے، جمعہ بھی نہیں چھوڑتے. تو وہ وہاں پر کیا ضرورت تھی یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون، یہودیوں کا ذکر کیوں کر رہا ہے قرآن وہاں پر؟ اسی جمعے میں جو دوسری رکعت میں آپ پڑھتے ہیں سورہ منافقون، اس میں یہ کیوں کہتا ہے کہ بھئی وہ کہنے لگے یقولون لئن رجعنا، نہیں، من الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، جو پیسے آ گئے نا خرچ نہیں کرو ان پر، حتی ینفضوا، یہ خود ہی بکھر جائیں گے، منتشر ہو جائیں گے. وللہ خزائن السماوات والارض. پھر دوسری آیت ہے جو میں پہلے پڑھنے لگا تھا، یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز من الاذل وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین. یہ ان کی اوقات ہم دکھا دیں گے ان کو، یہ ہے سمجھتے کیا اپنے آپ کو. تو وہ قرآن ایسے لوگوں کی بات کیوں کر رہا ہے وہاں پر؟ بھئی دیکھیں نا، ہدایت کی بات ہو رہی ہے، یا رسول اللہ کی صحبت میں بیٹھ کر یہ بات کون کر رہا تھا؟ یہ سورہ یونس کی غالباً 15ویں آیت ہے، جہاں فرمایا کہ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتُنَا، جب ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں. کن پر؟
الذین یرجون لقاءنا، جو ہم سے ملاقات پر یقین نہیں کرتے. تو وہ کہنے لگے رسول اللہ سے، اور قرآن نے ریکارڈ کیا، ایتے بے قرآن غیر ھذا وبدلو، یا تو یہ قرآن بدل دو یا ہمیں دوسرا قرآن دے دو. قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میرے پاس تو یہ طاقت نہیں ہے اپنی نفس سے، اپنی مرضی سے اس کو بدل دوں. ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو اسی کا اتباع کرتا ہوں جو مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے. تو ظفر بھائی، رسول اللہ کی صحبت میں بیٹھ کے جن پر قرآن پڑھا جا رہا تھا، جو قرآن سن رہے تھے، وہ کوئی کفار نہیں تھے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس دور میں بھی ایسے مسلمان تھے اور اس دور میں بھی ہیں جو کلمہ ان کو پورا یاد ہے، ہو سکتا ہے قرآن مجید بھی پورا یاد ہو، لیکن نہ ربوبیت پہ ان کو یقین ہے، نہ رب العزت کے غیر مبدل قانون پر ان کو یقین ہے. تو میں انشاءاللہ پھر اگلے جمعے میں سورہ جمعہ پر بات کروں گا، جو میں نے کہا کہ یہ کیوں یہودیوں کی بات کی. اب میں آپ سے یہاں پر روک کے تقریر کو، آپ نے سوال یاد رکھیے گا ظفر میں، مالا آپ کا قلم بہت تیزی سے چل رہا تھا، تو میں واپس آتا ہوں. آج جو ایک چیز آئی ہے وہ یہ ہے کہ صاحب ایک پوسٹ یہ لگائی گئی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کر لوگ یا علی مدد کہتے ہیں، یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں. اور یہ بڑے اتفاق ہے کہ میں بات بھی نہ کرتا اس پر، ایسی تو بہت ساری چیزیں آتی رہتی ہیں، لیکن اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ اپنے گھر کی بات ہے. تو میں نے بہرحال 2 جملوں میں وہاں بھی کچھ دے دیا تھا ان کو جواب، لیکن اب آپ سے بات کر رہا ہوں. ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں. یہ استدلال ہے ان کا. بلکہ انہوں نے یہاں تک کہا کہ صاحب اگر یا علی مدد صحیح عقیدہ ہوتا تو امام حسن کو بھی حضرت علی نے سکھایا ہوتا. اچھا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تو کیا بات بظاہر صحیح نہیں معلوم ہو رہی ہے ان کی کہ بھئی جب اللہ سے آپ نے عہد کر لیا سورہ فاتحہ میں دن میں 5 مرتبہ نہیں 10 مرتبہ ہر 2 رکعتیں آپ نے پڑھی، اس میں سورہ فاتحہ پڑھی، تو یہ کیوں؟ یہ وہ چیز ہے جس سے ایک عام ذہن، یہ نوخیز ذہن ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، اس آیت میں جو سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں ایاک نستعین، ہم تیری ہی اعانت چاہتے ہیں. 2 لفظ ہوتے ہیں مدد کے لیے عربی میں، اعانت اور نصرت، دونوں میں ایک فرق ہے. استعانت صرف رب العزت کی طرف سے، اس سورہ فاتحہ سے تاثر یہ ملا. لیکن اسی قرآن میں اسی اعانت سے دوسرا لفظ آپ کو ملے گا سورہ آل عمران میں، سورہ مائدہ میں، تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی میں استعانت کرو. اللہ حکم دے رہا ہے استعانت کرو. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر استعانت صرف رب العزت کی ہے تو یہ حکم کیوں دے رہا ہے کہ استعانت کرو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سمجھ لینا ایاک نستعین کہنے کے بعد کہ کسی غیر سے ہیلپ لینا. اور دیکھیے آپ کی زندگی ایک دوسرے کی ہیلپ سے چل رہی ہے. فیکٹری میں مال تیار ہوتا ہے، اگر مارکیٹر اس کو مارکیٹ نہ کرے تو وہ فیکٹری والے کی مدد آپ نہیں کر سکتے. تو وہ جو ایک دوسرے کا رزق ہے آپ کا ایک دوسرے سے بندھا ہوا ہے. اچھا، پہلے یہ آنے کی بات کر لیں تو تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ اور برائی کے کاموں میں، بغاوت کے کاموں میں تعاون نہیں کرو. پھر آئیے صاحب آگے، اب ہم دوسرے لفظ سے چلتے ہیں، نصرت سے. نصرت نصر من اللہ وفتح قریب. پھر سورہ نصر جس کو آپ پڑھتے ہیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی طرف سے نصرت آ گئی. یہاں سے بھی تاثر یہ ملا کہ نصرت اللہ کی طرف سے آ گئی. اب سورہ محمد 47واں سورہ ہے اور اس کی 7ویں آیت ہے. ارشاد فرمایا ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا. ایک طرف تو ہم کو آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید کے مطابق کسی سے مدد نہیں مانگنی ہے، خود رب العزت بھی مدد مانگ رہا ہے. میں پہلے سارے سوال رکھ رہا ہوں، اس کے بعد بات کروں گا. پھر سورہ حدید کی
اسی آیت میں جس کو میں نے پڑھا اس کا آخری حصہ کیا ہے؟ انزلنا الحدید فیہ باس شدید و منافع للناس، ہم نے لوہا اتارا، اس میں لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں، اس میں سختی بہت ہے، کیوں؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، تاکہ اللہ جان لے، اللہ ظاہر کر دے، مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَیب، کون ہے جو غائب میں رہ کر اللہ کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ اب یہاں پر میں آپ سے عرض کروں، قرآن مجید کے مطابق خود قرآن مجید نے، اچھا ان ساری باتوں کو چھوڑ دی، دوسری آیت یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، وہ ایاک نستعین، یہاں دیکھیے سورہ بقرہ، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد مانگو صبر سے اور صلاۃ سے۔ تو کیا صبر اور صلاۃ اللہ ہیں؟ کیا ہم اللہ ہیں جو مدد کریں اللہ کی؟ خود رسول اللہ نے فرمایا تم میں سے مسلمان وہ ہے جو مسلمان بھائی کی مدد کرے، تو کیا ہم اللہ ہیں؟ کیا رسول اللہ استغفر اللہ شرک کا حکم دے رہے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رب العزت نے اس کائنات کو عالم اسباب بنایا ہے۔ عالم اسباب کا مطلب یہ ایک وجود دوسرے وجود کا محتاج ہے، لیکن یہ سمجھنا یہ ہے کہ اس کائنات میں جن کو وجود ملا ہے، جو اس عالم اسباب میں آئے ہیں، یہ رب العزت کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ اگر رب العزت کی رحمت سمجھ کر کوئی کسی کی مدد کرے یا کسی سے مدد لے تو یہ عین اسلام ہے، لیکن کسی کی مدد لینے کے بعد یہ سمجھے کہ یہ مدد مطلقاً اس کی ہے تو غلط ہے۔ اور میں کوئی مذاقہ نہیں سمجھتا یہ کہنے میں، یہ جو دعا پڑھتے ہیں نا آپ لوگ، سورہ نمل کی آیت ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کہ جو مشکل میں اگر کوئی جواب دے سکتا ہے تو صرف اللہ ہے۔ پھر رسول اللہ یا علی مدد یہ کیا؟ تو یہاں ہمیں سمجھنا چاہیے جو کچھ رب العزت کی طاقت ہے وہ مطلقاً ہے، اور جو مدد آپ کو ائمہ طاہرین علیہم السلام دیتے ہیں وہ بإذن الہی ہے۔ صرف اتنی سی بات ہے، اور یہی بات ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اور دیگر ائمہ طاہرین علیہ السلام نے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، یہ فرمایا ہے کہ ہم کو وہ درجہ الوہیت نہ دینا جو اس کا مقام ہے۔ تو ٹھیک ہے کہ اگر کوئی اس لمٹ کو کراس کرتا ہے تو وہ یقینی طور پر توحید کے دائرے سے باہر جائے گا، لیکن اگر وہ اللہ کے اذن کے ساتھ رسول سے، اور میں پہلے گزشتہ جمعے میں یہ آیت پڑھ چکا ہوں کہ جہاں فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیے وہ کہنے لگے اللہ سے ہم نے استغفار کر لیا، کہا نہیں وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، جب تک رسول معاف نہ کرے ہم معاف نہیں کرتے۔ کیا مطلب؟ اللہ تواب نہیں ہے، اللہ رحیم نہیں ہے؟ اللہ تواب ہے، اللہ رحیم ہے، لیکن اس کی توبہ، اس کی رحمت کے کچھ راستے ہیں۔ جس طرح خالق وہی ہے، ماں باپ خلقت کا ذریعہ ہیں، ہادی وہی ہے، رسول اور ائمہ ہدایت کا ذریعہ۔ اگر اس ہدایت کے ذریعے کو چھوڑ کر براہ راست کوئی وہاں تک پہنچے تو وہ اپنی جگہ پر خود کفر ہے۔ یہی تو غلطی ابلیس نے کی تھی۔ ابلیس نے اللہ کی وحدانیت کا انکار تو نہیں کیا تھا، عبادت کا انکار نہیں کیا تھا، وہ صرف اس کے احترام سے منع کر رہا تھا جس کو سجدہ کرنے کا رب العزت حکم دے رہا تھا۔ لہذا اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی یا رسول اللہ مدد کہہ رہا ہے یا علی مدد کہہ رہا ہے تو وہ نہ شرک کر رہا ہے نہ کفر کر رہا ہے۔ ہاں، اگر وہ اس تصور ربوبیت سے واقف ہے، اگر وہ مسلمان ہے تو وہ جانتا ہے کہ یہ وسیلے ہیں، اس لیے کہ سورہ قصص میں بھی ارشاد ہوا ربک یخلق ما یشاء و یختار، تیرا رب جسے چاہتا ہے خلق کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے وسیلہ بناتا ہے۔ وما کان لہم الخیارہ، کسی کو حق نہیں ہے خود پسند کرنے کا، خود چن لینے کا، کسی کو اختیار نہیں ہے۔ مطلب ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم میں جو ہے ظفر مہدی صاحب جو ہیں بہت ہی بھولے بھالے شریف آدمی ہیں، لہذا ان کو ہم بنا لیتے ہیں اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ، ہمیں یہ حق نہیں ہے۔ وما کان لہم الخیارہ، وہی جس کو نمائندہ بنائے وہ ہمارے لیے سورس ہوں گے۔ یہیں پر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ الحمدللہ آج مختصر بات ہو گئی۔
بڑی اچھی ہمارے فرحت بھائی نے کہ رسول اللہ نے بھی نصیر مانگا اسی پروردگار سے جس نے حکم دیا، جس کی رسول اللہ بھی پڑھتے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین. جی ہاں. دیکھیے مولانا، یہ وسیلے کا جو نظریہ ہے یہ بہت ہی اس میں بڑے اہم چیز ہے. اس نے کہ ذرا سی اگر نیت ادھر سے ادھر ہوئی نا تو شرک کی لائن جو ہے وہ بہت ہارڈ لائن میں کراس کر جاتے ہیں. مثال کے طور پر وسیلے کا تو بالکل تصور صحیح ہے کہ آپ نے وسیلے سے مانا، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو جنرل لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ فلاں نے دے دیا، چاہے وہ اہل سنت ہے، چاہے وہ شیعوں کو، غوث اعظم نے دے دیا، مولا علی نے دے دیا، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایگزیکٹلی سوچ رہے ہوتے ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں مجھے مولا علی نے دے دیا، مولا علی نے دے دیا، مولا حسین نے دے دیا. تو وہ جو تھاٹ ہے بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ کیا سوچ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے یہاں پر آپ کا سوال عام لوگوں سے متعلق کیا، اس میں 2-3 باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو دین فہمی ہے، اگر اس میں اپنی سمجھ کے مطابق ایک تو اسٹینڈرڈ بلندی ہے، اپنی سمجھ کے مطابق اگر کوئی، اس کو شریعت میں اصطلاح ہوتی ہے قاصر کہتے ہیں، کو مقصر کہتے ہیں. ایک آدمی اس کی عقل اتنی ہے کہ دہقانی ہے، اس کی سمجھ میں اللہ وہ نہیں آ سکتا جو فلسفی کی سمجھ میں آئے گا، جو آپ کی سمجھ میں آئے گا پڑھے لکھے. تو اس میں فرق ہوتا ہے. پہلی بات اس میں فرق ہوتا ہے. تو وہ جو بات کہتا ہے وہ اپنی عقل کے مطابق کر رہا ہوتا ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ کسی انسان نے کہا کہ اگر پروردگار اگر کبھی تو مجھے مل جائے یا میرے گھر آئے تو میں تیرے بالوں میں جو ہے تیل لگاؤں، کنگھا کروں، مساج کروں، مالش کروں. تو موسیٰ علیہ السلام غضبناک ہو گئے. تو رب العزت نے فرمایا، یہ ایک آیت رومی نے لکھی، تو رب العزت نے فرمایا موسیٰ تمہیں غضبناک نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ اپنی عقل کے مطابق بات کر رہا تھا، تم اپنے عقل کے اینگل میں اس کو نہیں دیکھو اور اس کی محبت کو دیکھو. اچھا، لیکن یہ خالص وہ معاملہ ہے جو رب العزت جانتا ہے، اس کے دل کا حال مجھے نہیں معلوم، مجھے آپ کی نیت نہیں معلوم اور آپ کو میری نیت نہیں معلوم. میری جو سمجھ ہے وہ میری سمجھ کے حد تک. اچھا، ایک بات. دوسری بات وہ پھر ایسی ہوتی ہے کہ چھوٹا بچہ ہے نا، اس کی عقل اصل میں بدقسمتی سے جس طرح دین ہمارے پاس پہنچا ہے نا، امت جو ہے چھوٹے بچے کی مانند ہو گئی ہے. چھوٹے بچے کی مسئلہ کیا ہوتا ہے، چھوٹا بچہ نا اس کی انگلی پکڑ کے جائیں تو وہ انگلی پکڑ لے گا آپ کی. وہ 20 سال کا ہو جائے پھر بھی انگلی پکڑے نا تو وہ آپ کا ہاتھ جھٹک دے گا. تو لوگوں کو بڑے ہونا چاہیے تھا. اسی طرح یہ جو بہت سے ایسے مثالیں مثلا رسول اللہ کے بارے میں جو لوگ کہہ دیتے ہیں، خدا نہ خواستہ وہ اپنی طرف سے توہین نہیں کر رہے ہوتے، لیکن ان کی سمجھ یہ ہوتی ہے رسول اللہ کو تو علم نہیں تھا. وہ رسول اللہ فرمایا کہ انی لا املک لنفسی قرآن سے، تو وہ ان کی سمجھ کی بات ہوتی ہے. اچھا، جو آپ کا سوال ہے کہ غوث پاک نے دے دی، وہ بھی ان کی عقل کا، اس کو قاصر کہیں گے. کیا مطلب ہے؟ وہاں پھل لگا ہوا تھا، میں نے ہاتھ سے توڑ لیا، بچہ اتنا بڑا ہے اس کو نہیں پہنچتا ہاتھ میں نے اس کو توڑا، اس کو بھی دے دیا. تو بچہ یہ کہے گا بابا نے دیا اور میں کہوں گا اللہ نے دیا. اب اگر مجھ سے کہے اور میں یہ کہوں کہ بھائی میں ہی دے سکتا ہوں، تو یہاں بات غلط ہو جائے گی. میں کہوں گا بھائی درخت ہوگا تو میں دوں گا. یہی وجہ ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام نے جب مولا کائنات نے سورج نکالا تو نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. یا ایک آدمی نے آ کر کہا کہ بیمار ہے، مردہ ہے، اس کو اچھا کر دیں، آپ نے فوراً 2 رکعت نماز پڑھی. تو ساتھ میں وہ ویسے یہی دے رہے ہیں کہ ہماری جو طاقت ہے وہ اس کی دی ہوئی طاقت ہے یہ. اچھا، لیکن اب یہ کہ معرفت کا وہ معیار، تو دیکھیے ابو ذر اور سلمان 2 ہیں، شخصیت ہیں. تو مولا فرماتے ہیں اگر ابو ذر کو پتہ چل جائے کہ سلمان کے دل میں کیا ہے تو سلمان کو قتل کر دیں. کیا مطلب ہے؟ سلمان کا معیار معرفت بلند ہے، ابو ذر کا کم ہے. اور اس کے بہت سے واقعات ہیں. تو وہ عام آدمی سے، آپ عام آدمیوں کو اسٹینڈرڈ نہیں بنا سکتے. ہاں، اسٹینڈرڈ کہاں بنتا ہے؟ جہاں ایک پڑھا لکھا آدمی جہالت کی بات کرے. مثلا ابن تیمیہ یہ کہے کہ اللہ تو ایک سیڑھی آسمان سے دوسرے آسمان پہ ایسے آتا ہے جیسے میں ممبر کے اوپر والے زینے سے نیچے آ جاتا ہوں. یہ وہ چیز ہے جس پر آپ بات کر سکتے ہیں. ایک عام دیہاتی جو ہے، جیسے وہ بڑھیا کا ہے نا، کہ اس نے اس سے پوچھا کہ بھائی اللہ کے ہونے کی کیا دلیل ہے. تو لوگ بحث کرتے رہے، 3-4 دن تک علماء نے بحث کی. تو ایک بڑھیا تھی وہاں پر، اس کے سمجھ میں کچھ نہیں آیا. تو لوگوں نے اس سے پوچھا تو اتنی دیر سے اٹینڈ کر رہی ہے، تیری سمجھ میں اللہ آ گیا؟ تو وہ کہنے لگی میں تو پہلے ہی سمجھی ہوئی تھی. کیا؟ کہنے لگی میرا چرخہ اس وقت تک چلتا نہیں جب تک میں نہیں چلاتی. جب اتنا سا چرخہ خود نہیں چلتا تو پھر اتنی بڑی کائنات کیسے چلے؟ تو وہ
اور یہ ائمہ نے بھی فرمایا کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرو. جو بات میں آپ سے کر لیتا ہوں، ظاہر ہے بہت سی ایسے اجتماعات بھی ہوتے ہیں جہاں میں شاید ان موضوعات کو چھیڑنے کی ہمت بھی نہ کروں، مشکل ہو جاتی ہے. جو سورہ اعراف کی آپ بات کر رہے ہیں نا، وہ اللہ نے عہد لیا ہے ساری لوگوں سے، انسانی لوگوں سے. ہمیں تو یاد ہی نہیں اللہ نے کیا عہد کیا، تو اس میں جی میں نے اس لیے ماں باپ کی مثال دی. ماں باپ کی بات مانتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں. ماں باپ نے کبھی آپ سے ایگریمنٹ کرایا تھا دودھ بڑھائی کے بعد یا جناب پہلی سالگرہ کے بعد کہ آئیے معاہدہ کر لیتے ہیں، ہم ماں باپ ہیں، ہم یہ کریں گے آپ یہ کریں؟ نہیں نا. یہ آپ کا وہ عہد ہے جو آپ کے نفس میں خود بخود ودیت ہو گیا ہے. یہی وجہ ہے اس میں بھی جو رب العزت نے استعمال فرمایا لفظ اشہدہم علی انفسہم، آپ کا نفس گواہی دیتے گا. وہ نفس کیسے گواہی دیتا ہے؟ یہ میں پچھلے 2 ہفتے میں کر چکا ہوں بات کہ جب آپ کو غلط کام کرنے لگتے ہیں نا تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے غلط ہے. اس میں کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، مولانا سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، حدیث پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. کیا مطلب؟ وہ آپ کے نفس میں ودیت ہے، اسی کی قرآن نے بات کی. یہ نہیں کہہ رہا وہ تمہارے جسم سے لیا. اچھا اب ہاں آپ کے سوال میں ایک اضافہ کر دوں کہ وہ کیا ہوا کہ بھائی پھر یہ بھی کہہ رہا ہے تم جاہل پیدا ہوئے. جاہل سے پیدا ہوئے کہ جس وقت بھی نفس مادے کی قید میں آتا ہے وہ محدود ہو جاتا ہے. اب تزکیہ نفس پر نہیں کہوں گا، بات بڑی طولانی ہو جائے گی. یہ دیکھتا کون ہے؟ ہمارا نفس دیکھتا ہے نا. نفس دیکھتا ہے. آگے کیوں دیکھتا ہے، پیچھے کیوں نہیں دیکھتا؟ کیونکہ میرا نفس میرے وجود، مادہ جو میرے وجود کا، اس میں قید ہے. میرے سامنے آپ جاپانی زبان میں بات کیجئے میں نہیں سمجھوں گا. کیوں؟ میرا نفس مادے کی قید میں ہے. جتنا سیکھا ہے، جس کا میں آشنا ہوں وہی سمجھوں گا. اب اللہ نے فرمایا جب تم دنیا میں گئے تو جاہل تھے، عہد کا ذکر اس نے کر دیا، ٹھیک ہے نا. قبر میں آدمی اترا، ساری گفتگو عربی میں ہو رہی ہے. تو فرمایا انشاءاللہ جتنے ہیں سب عربی سمجھتے ہیں، تبھی تو اسماعی فہم کہہ کے آپ تلقین بھی کر رہے ہوتے ہیں. فرشتہ بھی اگر میں بات کرتا وہ عربی میں جواب دے رہا تھا. اب کیوں ہو گیا؟ اچھا اب اسے یاد بھی آ گیا سارا جو دنیا میں یاد نہیں تھا. واللہ کیوں؟ اس کا نفس، اس کا وجود اب مادے کی قید سے آزاد ہو گیا. آپ یہاں فاتحہ پڑھتے ہیں وہاں ثواب ملتا ہے، یہاں مجلس کرتے ہیں وہاں ثواب پہنچتا ہے. اچھا یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن مجید ہی میں غالباً 227 آیت ہے، آیت کے نشان کے لیے معذرت خواہ ہوں. اس نے فرمایا کہ یہ لوگ جو مر جاتے ہیں، جو شہید ہوتے ہیں، شہیدوں کا بطور خاص ذکر کیا، یہ اپنے رشتہ داروں کی خوشیاں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. کیسے خوشیاں دیکھ لیتے ہیں صاحب؟ مرا پاکستان میں ایک رشتہ دار، اس کا جاپان میں، ایک امریکہ میں، ایک ہوائی میں، ایک آسٹریلیا میں، اس کو کیسے پتہ چل رہا ہے؟ اب وہ مادے کی قید میں نہیں ہے. آج تک کسی نے یہ کہہ کے نہیں ڈرایا ہوگا کہ صاحب فلاں آدمی یہاں آ گیا. میں کہ لاہور میں، کراچی میں کوئی کہہ دے کہ فرد بھائی یہاں آئے، ٹھیک ہے نا. کتنی بار آپ نے سنا ہوگا وہ جن کا انتقال ہوتا ہے ان کی روح رات کو یہاں گھومتی ہے. کیوں؟ جب تک قید میں ہے مادے کی تو آپ کی جو محدود ہو جاتے ہیں. تو وہ جو ہمیں یاد نہیں ہے وہ مادے کی وجہ سے. یہ مادہ کا وجود ختم ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں گجراتی بولنے والا بھی عربی بول رہا تو علامہ ہوتا 100 کیونکہ مادے کی قید سے آپ چھوٹ گئے. خواب میں آپ کیا کچھ دیکھ لیتے ہیں، ہے نا. خواب میں کیوں دیکھ لیتے ہیں؟ ویسے نہیں دیکھ سکتے. یہاں بیٹھ کے بتائیے کیا ہو رہا ہے آپ کے پاکستان والے گھر میں، آپ جانا چاہیں نہیں جا سکتے، سوئے چلے گئے. کیا مطلب؟ وہ آپ کا جو نفس ہے وہ اس قید سے نکل آتا ہے. اور اس کو جمع کیا پھر قرآن مجید نے آگے. آپ کو کوئی دوسرا سوال ہے؟ بات میں یہیں روک دیتا ہوں. ہیں سورہ یاسین میں جب قرآن نے جمع کیا پھر ان تینوں کو جمع کیا. سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم مما لا یعلمون. تمہاری 3 چیزیں ہیں جہاں سے خلق کیا، زمین سے اگنے والی چیزوں سے، نفس سے، اور تیسری وہ چیز جس کو تم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے روح کے متعلق کہ اللہ کا امر ہے، یہ تو اس سے زیادہ نہیں. تو تھوڑا بہت آپ بتائیں کہ روح کے متعلق. روح کی 6 قسمیں ہیں.
اب روح کے عنوان پر رکھیے گا اس بات کو، ابھی اسی ٹاپک پر رہیے نا، پھر روح پہ پھر بات تو یہاں میں مختصر کر رہا ہوں، پھر بات پھیل جاتی ہے۔ روح کی بہت ساری قسمیں ہیں، روح آپ میں بھی ہے، روح مومن میں بھی ہوتی ہے، روح عالم میں بھی ہوتی ہے، روح مجتہد میں بھی ہوتی ہے، آیت اللہ میں بھی ہوتی ہے، کتے میں بھی ہوتی ہے۔ کتے میں روح نہیں ہوتی؟ بکرے میں ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ چھری پھیرتے ہیں تو روح ہی تو جاتی ہے جو ذبح ہوتا ہے۔ اب آئیے آیت کو، آئیے یہ سب نے رٹی ہوئی آیت ہے، سارے خطبہ اس کو پڑھ دیں گے۔ یہ سلونا کا ان روح قل روح من امر ربی، روح امر کا رب ہے تو وہ اللہ کا امر ہے؟ نہیں۔ تو اصل میں روح کی بہت ساری قسمیں ہیں، ایک جنرل اصطلاح ہے جو ہم کہہ دیتے ہیں روح، جیسے نفس کی کئی قسمیں ہیں، ایک لفظ بول دیتے ہیں نفس کی۔ ہماری روح تو نیکی کی طرف لے کے آتی ہے، وہ جانوروں کی روح کیا ہوتی ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں جانوروں کی روح ہے، تو ان کو نیکی اور برائی سے تعلق ہی نہیں ہوتا۔ میں نے عرض کیا ظفر بھائی آپ مجھے کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ میں چاہ رہا ہوں اس ٹاپک کو رہنے دیں فی الحال۔ پیغمبروں کی بھی روح ہوتی ہے، پیغمبروں کی بھی روح ہوتی ہے، جیسے جانور کا ہاں۔ جانوروں کا حساب کتاب نہیں ہوگا نا اوپر، ہمارا ہوگا، ہماری جو نیکی اور برائی جو کرتے ہیں اس کا حساب کتاب ہوگا۔ جانور کی تو روح تو ان کو پتہ نہیں ہے وہ نیکی یا برائی۔ ظفر بھائی قرآن مجید پڑھیے، اذ الوحوش حشرت، جب جانوروں کو سامنے پیش کیا جائے گا۔ بتاؤں آیت کے نشان کے ساتھ ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں جانور کا، جانور جو کچھ کرتا ہے وہ اپنی فطرت سے کرتا ہے، ایسا نہیں جانور برا کرتا ہی نہیں ہے کبھی۔ جانور جو کرتا ہے فطرت سے کرتا ہے۔ بہت خوبصورت پلاسٹک کا پھول کسی دوست کے لگا ہو نا گھر میں، کبھی ہوا ہے آپ نے دھوکہ کھا لیا وہ اصلی ہے؟ ہوا نہیں ہوا؟ میرے ساتھ تو ہوا ہے۔ کبھی شہد کی مکھی نے دھوکہ کھایا؟ یہ فرق ہے، کبھی دھوکہ نہیں کھائے گا، وہ کرے گا صحیح، آپ کو پتہ نہیں چلے گا بارش ہونے والی ہے یا نہیں۔ اور یہ بولی سینا لکھا ہے کہ وہ، یہ فارابی کا یہ بولی کا واقعہ ہے کہ ایک کسان تھا تو ان کے پاس جا کے یہ ٹھہرے، تو یہ خود بڑے عالم فاضل تھے، تو انہوں نے کہا کہ اچھا وہ موسم اچھا تھا تو وہ اپنی چارپائی جو ہے باہر لگا کے سوتے تھے، تو اس کسان نے ان سے کہا کہ آج بارش ہوگی آپ اندر لگا لیں۔ انہوں نے کہا نہیں مجھے یہ اچھا لگ رہا ہے، تو رات کی آدھی رات کو بارش ہو گئی، تو وہ اٹھے، انہوں نے اس کو جگایا، ان کا میں نے کہا تھا نا۔ صبح جو ہوئی تو انہوں نے پوچھا تمہیں کیسے پتہ چلا کہ بارش ہوگی؟ تو اس نے کہا تم تو بڑے قابل آدمی ہو، کیا تمہیں بھی علم فلکیات آتا ہے؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا فلکیات وغیرہ کیا ہوتی ہے، میرا جو کتا ہے نا جب بارش آنے والی ہوتی ہے یہ ہمیشہ اندر آ کے سوتا ہے، آئیے اندر آ گیا تھا۔ یہ ہے جانور، جانور پورے کا پورا فطرت پر ہے۔ یہی وجہ ہے رب العزت نے پہلے انسان کی ہدایت غیر نبی سے جو آئی وہ کوے سے آئی، ٹھیک ہے نہیں؟ رسول اللہ کی غار ثور پر کس مکڑی نے جالا تنا تھا نا، کہ یہ جانور کرتے تھے، اور وہ کہتا ہے وہ جو ہے کیا نام اس کا، قابیل ملعون کہتا ہے اجست یا ویلتا اجست ان اکون مثل ھذا الغراب، میں اتنا گیا گزرا ہوں اس کوے کے برابر نہیں ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم کوے کے برابر بھی نہیں ہیں، جو کیونکہ وہ خالق ان کو وہ کرتا ہے۔ اچھا ایک بار اور عرض کر دوں آپ سے، بر آیت اللہ دست غیب نے بڑی گفتگو کی ہے کلب پر، کتے پر، تو ہمارے ہاں تو لوگ اس کو مایوس سمجھ لیتے ہیں۔ چیونٹی جس طریقے سے چلتی ہے، جس طریقے سے راستے کو پہچانتی ہے، ایسے ہی نہیں قرآن مجید میں پورا سورہ ہے چیونٹی کے نام کا، قرآن مجید میں پورا سورہ ہے شہد کی مکھی کے نام کا۔ قرآن نے بات کی یہ فطرت کی تخلیق ہیں، فرشتہ فطرت پر، جانور فطرت پر۔ یہی تو ہمارا استدلال ہے کہ یہ نہ دیکھیے کس دروازے پر انسان زیادہ گئے، یہ دیکھو کس دروازے پر جانور گئے، کس دروازے پر فرشتے گئے، وہیں ہدایت کا مرکز ملے گا آپ کو۔ تو روح پر کریں گے بات انشاءاللہ، روح کا، لیکن بہت مشکل عنوان ہے، میں عام طور پر ان عنوانات سے اجتناب کرتا ہوں، کم از کم مجالس میں تو بہت زیادہ، لیکن درس میں کریں گے مختصراً، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں۔ قرآن میں نہیں ہے، یہ تاریخ سے یا روایات سے ہے۔ حوا کا نام بھی قرآن میں نہیں ہے، نہیں اختلاف ہے۔
دیکھیے ہمارے پاس دو طرح کی روایات ہیں. مفاتیح الجناح میں یہ ذکر ہے ایک دعا میں، اور دوسری بات یہ عرض کروں کہ یہ بائبل سے بھی آئی ہے بات، یہ وہاں یہ لفظ یہ تھا. جی آپ یہ میثاق خداوندی تو اس سے ہم کیا سبق لیتے ہیں؟ میثاق خداوندی سے سبق یہ سیکھتے ہیں کہ وہ کرنا چاہیے جو رب العزت چاہتا ہے. رب العزت تو ہمیں نہیں بتاتا کہ وہ کیا چاہتا ہے، جو اس کے رسول نے بتایا. جبر بھائی نے پچھلے ہفتے کے سوال بھی تو کریں گے نا آپ. اللہ ہمارے سے کیا چاہتا ہے؟ جی اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ آپ سے یہ چاہتا ہے کہ وہ جو دوسری مخلوق کے پاس نہیں ہے وہ اس نے آپ کو دیا ہے. کیا؟ کہ مجھے یاد رکھ کر میرے بندوں کے کام آؤ. دیکھیے ایک بات عرض کروں، اگر کوئی آدمی اپنے باپ کی عزت نہیں کرتا تو کیا وہ اپنے بھائی کا خیال کرے گا؟ اگر کوئی اللہ کو مانتا ہے تو اس کا مظاہرہ یہی ہے کہ دوسرے بندوں کا خیال رکھے. درد دل کے لیے ہی انسان کو پیدا کیا گیا ہے. فرشتوں کے پاس یہ چیز نہیں تھی. فرشتے نہ جاب پہ جاتے ہیں نہ رشتہ داریاں ہیں، تو وہ ان کی عبادت اسی لیے ناکافی تھی. ان کی عبادت رب العزت کے مقصد تخلیق جن و انسان جو ہے جس کے لیے پیدا کیا وہ اسی لیے تھی کہ فرشتے کے پاس وہ چیزیں نہیں تھیں. بات میں اپنی بات جملہ کا بڑا اہم جملہ ہے کہ جو باپ کو نہیں مانے گا کیا وہ بھائی کی بات مانے گا. تو یہ بتائیں کہ جو اللہ کو صحیح طور سے نہیں مانے گا کہ اللہ ہے کیا، آپ کے خیال میں رشتے اور دنیا کی تمام مسائل کو سمجھ سکے گا کہ کون سی چیز کہاں جانی ہے؟ اس لیے کہ آپ کو پورے جغرافیہ سے چینج ہوتا ہے اگر آپ اللہ کو بجانے نا. یہ سارے رشتے اور ساری چیزیں جو ہیں یہ امبیلنس ہے اسی وجہ سے. بہت سا حصہ اس میں اس فیکٹر کا اس عمل کا ہے، لیکن اللہ کو پہچاننے کا 100% حق تو شاید کوئی بھی ادا نہیں کرتا، لیکن منیمم درجہ جو قرآن نے دیا، اور یہ سورہ نساء میں، سورہ لقمان میں، سورہ بقرہ میں، وہ یہی ہے کہ کم از کم بندگان خدا کا خیال رکھیں. اور جتنا اسلام اس تک پہنچ گیا ہے، جس تک نہیں پہنچا اس پر رب العزت عادل ہے، لیکن وہ اسلام فطری جو ہے کم از کم اس پہ عمل کرے، کم از کم. اسی طرح ایمان کے درجے ہیں بہت سے، تو 100% تو میں نہیں سمجھتا سوائے معصوم کے شاید ہی کوئی رب العزت کا ادا کرتا ہو. لیکن یہ جو یہ بات آپ نے صحیح کی، یہ جو توازن بگڑ گیا ہمارا اسپیشلی ملت اسلامیہ میں، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ تصورات ان کے بلری ہیں، موہوم ہیں، وہ کلیئر نہیں ہیں، کیونکہ ان پر ہم نے ثقافتوں کا رنگ چڑھایا ہے. مثلا ہندوستان اور پاکستان کے لوگوں کو شام کے وقت موت کا ذکر نہیں کر سکتے گھر میں، آپ بدشگونی ہے. ٹھیک ہے تھا. میں آپ کو بتاؤں، میں نام نہیں لینا چاہتا، بڑے بڑے پڑھے لکھے جید بہت مشہور لوگ جن کو آپ سب جانتے ہوں گے، اس لیے نام نہیں لے رہا، کہ صاحب مجلس جو ہے ایصال ثواب کی، اس میں 2 ذاکر کبھی نہ پڑھیں. اچھا جی جی جی. وجہ اس کی یہ ہے کہ بھئی ایک کی مجلس ہو رہی ہے، مجلس سوئم، مولانا نے مجلس پڑھ دی، آپ نے کہا مولانا آپ بھی کچھ پڑھ لیں، تو آپ تو یہ نہیں سوچیں گے. لیکن اس کو وہ لوگ جن سے آپ تک دین آیا ہے، مطلب میں بزرگوں کی بات کر رہا ہوں ایک نسل پہ، وہ یہ کہتے تھے کہ اگر دوسرا پڑھے گا تو ایک کی روح تو گئی ہے، اب کسی اور کی بھی روح جائے گی. یہ توہمات تھے. تو آپ نے دیکھا بیلنس لیے. اچھا پھر آپ اب دیکھیں، سمجھ جائیں گے، کچھ علاقوں میں سویم جو ہے کی مجلس 5 دن کے بعد ہوتی ہے. سویم نہیں ہوتا، پنجم ہوتا ہے ان کے، سویم بنا ہے. مریض کو دیکھنا، رات کے وقت نہیں جانا. اچھا دیکھیے اس میں 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ تصور اگر آپ کا ہے کہ مریض سو رہا ہے اس کو ڈسٹرب نہ، پھر تو بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ تصور کم ہے.
نحوست کا تصور زیادہ ہے. آنا اسے کے ہندو سے آئے بھائی ناخن بڑھ گئے نا, دن میں وقت نہیں ملا رات میں تو رات میں کاٹ لو, کوئی ٹائم نہیں چیز مگر رات میں کاٹنا منحوس ہے. مطلب اگر بزرگ بیٹھے ہوں, گھر کی بزرگ خواتین ہوں, تو کہیں گے یہ وقت نہیں ہے. حتیٰ کہ جھاڑو لگانا. تو یہ ساری چیزیں وہ تصور ہمارے یہاں, یہ امپیریسزم جو برٹش امپیریسزم آیا ہمارے یہاں. میں نے کبھی یہ چیز بچپن سے یاد ہے مولانا, میں یہ سمجھ میں نہیں آتی. مطلب ہم سب کے گھرانے میں ہوتا تھا نا, والدہ ہماری یہ کہتی تھی رات کو ناخن نہیں کاٹتے. جی جی کیا کہتی ہے میت ہوتی ہے تو باہر لے کے جاتے ہیں جنازے کو, تو پاؤں کے ساتھ لے کر نہ جائیں, اگر ایک بار پاؤں سے گئے تو دوسرا بھی آئے گا. اس کا سر پہلے کریں. مجھے کوئی سر جی کبھی سمجھ نہیں آتی, میں نے کبھی نہیں مانا ان چیزوں کو. نہیں نہیں, کوئی ہے بھی نہیں جی, کچھ ہے ہی نہیں. کچھ ہے ہی نہیں ہے. جی اچھا مولانا, ابھی آپ نے کمر در اقرب, کوئی ویلیو نہیں ہے اس کی. یہ دن کا منحوس ہونا, وقت کا یہ غلط ہے, کچھ نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. سارے دن اللہ کے ہیں. سارے دن اللہ کے, سارے لمحے اللہ کے. ابھی آپ نے کچھ کہا مولانا کہ جو آدمی اپنے باپ کی عزت نہیں کرتا, بھائی کی عزت. وہ میں نے اس لیے کہا کہ باپ جو یونٹ آپ کو ملا رہا ہے, باپ ہے نا, تو اس طرح اس کائنات کے جو مرکز ہے وہ کون ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. اس میں دیکھیے دو باتیں, ایک اللہ کا تصور, دوسرا رب العالمین, ربوبیت عالمینی. جو جمع کے صیغوں میں دعائیں ہیں وہ اس لیے آئیں, اور یہ بڑی اہم بات تھی. اس کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ رب العزت نے یہ بات کیوں کی, الحمدللہ رب العالمین, کہ اس کا تصور سامنے رہے. اب کیا مطلب اس بات کا؟ میں ضرورت مند ہوں اور زید نے میری مدد نہیں کی. کل زید ضرورت مند ہوا, مجھے مدد کرنی چاہیے یا نہیں؟ اس لیے کہ بھائی کچھ بھی ہو, یہ میرے اللہ کا بندہ ہے. اور یہی مولا کا جو خطبہ ہے, مولا کی جو حکمرانی کے جتنے سال ہیں, اس میں آپ نے فرمایا کہ مالک تمہارا واسطہ دو طرح کے لوگوں سے ہے. اب جن کو مالک سے جو مولا حکم دے رہے ہیں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو, وہ اللہ کا کیا تصور رکھتے تھے, یہ مولا نے نہیں پوچھا. مولا نے فرمایا ایک وہ جو تمہارے بھائی ہیں ان کا اور تمہارا دین ایک ہے, ایک وہ جو تمہارے بھائی ہیں ان کا اور تمہارا پیدا کرنے والا ایک ہے. مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جب کوئی کسی کو اپنی ضرورت کے لیے کہتا ہے, اس کا جواب میں پوچھا جاتا ہے وہ سنی ہے یا شیعہ ہے یا وہابی ہے. بھائی وہ کافر بھی ہے تو دے دو اس کو. پوچھنا ہی نہیں ہے اس مسئلے میں. جی ہاں, یہ حق نہیں ہے میں پوچھنا. ایک سوال ہے کہ عزت پہ اس پہ کہ رکھ تو کہ جیسے ہم لوگ یہاں رہتے ہیں, ہمارے بچے ہیں اور جو بھی ہمارے قریبی ہیں, اور جو ہماری جنریشن تھی, ہماری جنریشن جو ہم لوگ جس طرح سے ہم وہاں کے پاکستان میں تھے, رائٹ. اب یہ نئی جنریشن جو یہاں پہ پیدا ہوئی ہے, آپ نے مائک لیا, اس پہ بول دیجئے بھائی کچھ. کام صحیح کرنا ہے. اچھا آپ ابھی بولیں تو کام کرے گا وہ, میں بند کر دیتا ہوں, یہ 2 منٹ بول لیجیے آپ. پہلے تو ہیلو ہیلو, ہاں تو اب صحیح ہے. ہیلو جی. تو جیسے ہماری جو جنریشن جو ہے, ہم جو پاکستان سے ہیں, اور یہاں پہ جو بچے پیدا ہوئے ہیں امریکن اور یہ جو بھی ہے, تو کیا وجہ کیا ہے کہ ہم لوگ کے ہمارے جو جس طرح ہم اپنے ماں باپ کا اور بڑے چچا اور دوسروں کا عزت احترام کرتے تھے, وہ اب نہیں وہ نظر نہیں آتا. اس میں ہمارا قصور ہے یا اس کلچر کا قصور ہے, کس کا قصور ہے کہ کیا چیز, کیا وجہ ہے کہ وہ بات نہیں ہے جو ہماری جنریشن میں تھی. ہم لوگ اپنے ماں باپ کے بھائیوں کو, چچا ماموں کی رسپیکٹ کرتے تھے, خیال کرتے تھے. دیر از نتھنگ لائک دیٹ اینی مور اوور ہیئر فار نیکسٹ جنریشن. اس کی وجہ کیا ہے؟ ظفر بھائی, بارہ سوال تو سن لیا. میں نے اس لیے آپ سے کہا مائک پہ بولیں کہ پچھلے ہفتے مجھے ایک محترم نے بتایا بھی کہ وہ سوالات بھی سنے جاتے ہیں, اس لیے میں پہلی بات ہے کہ یہ کلیہ تو نہیں ہے کہ یہاں کے بچے نہیں مانتے, نہیں عزت کرتے. ہو سکتا ہے کچھ نہ کرتے ہوں, کچھ کرتے ہوں, اس کو کلیہ نہیں بنا سکتے, پہلی بات. دوسری بات, اب آپ نے کہا ہم لوگ جیسا احترام کرتے تھے. معاف کیجیے گا, آپ کی ہماری نسل میں احترام کم و خوف زیادہ تھا. تو احترام کے بھی تو ایک حد ہے نا. ہمارے زمانے میں باپ کا احترام یہ تھا کوئی سوال بھی نہ کریں آپ اس سے. وہ ایک محاورہ تھا
کھلاؤ سونے کا نوالہ دیکھو شیر کی نظر سے، اس کو فخریہ لوگ کہتے تھے، لہذا ایک خوف کا پہلو تھا، اب وہ خوف کا پہلو ختم ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے احترام کی لمٹ بھی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اچھا اب آ گئی احساس کی بات، تو وہ آپ کے انوائرمنٹس اور آپ کی جو جہاں آپ رہتے ہیں، جب میجورٹی ہوتی ہے وہ ہمیشہ ڈومیننٹ ہوتی ہے، جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے آپ کی زندگی سے، اور یہ مسلمانوں کا مسئلہ نہیں، سب کا مسئلہ ہے، زندگی سے جو لطیف حصیں کم اور مادیت زیادہ ہو رہی ہے، لہذا آدمی اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، اس کی وجہ سے کبھی کبھی آپ کو شکایت ہوتی ہے تو بچوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے ساتھ بیٹھنے کا، نہیں ایسا نہیں ہے، وہ آپ کو مدد ہوگی تو کریں گے، لیکن مطلب کہ وہ ان کے پاس ابھی یہ نہیں کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے خالی گپیں لگاتے رہیں، تو وہ نہیں، وہ کام ہے اور کرنے کے، تو یہ ایک اچھی بات بھی ہے اس میں، اور اگر ویکسینیٹ آپ کر دیں ان کو اچھی طرح شروع میں تو میرا خیال ہے دے ول گو گڈ، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ بات کہہ رہے ہیں نا یہ ظفر بھائی، یہ اس ٹائم ہونا جب ہم بات کر رہے تھے نا، دیکھیں وہ جو تصور ہے نا الہی معاشرے کا اور غیر جی الہی جی معاشرے جی کا جو قرآن دیتا ہے، تو الہی نظام کو ماننے والی آپ کا وہ سارا جو پورا ڈسبیلنس ہوتا ہے نا وہیں سے ہوتا ہے، اللہ کی توحید سے، یہ سارے مسائل ہوتے ہیں نا ان کی بات کر رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں، اس کا تعلق امریکہ سے نہیں ہے، پاکستان میں ہو سکتا ہے، پاکستان میں افریقہ بھی ہو ہے جی سکتا ہے ہاں۔ آپ، لیکن اگر آپ کا اللہ کی اس نظام پہ صحیح یقین نہیں ہے نا تو نہ باپ کی عزت کریں گے، نہ بھائی کی کریں گے، نہ چچا کی کریں گے، اور وہی چیز یہاں زیادہ اس لیے ہو رہی ہے کہ وہ توحید سے دوری ہے۔ ظفر بھائی نے ٹھیک کہا، ایک توحید سے دوری ہے، دوسری بات ایک اور دیکھیں نا، اس کو انہوں نے دیکھا بھی کبھی نہیں، یعنی اس چیز کو ہم یہاں پریکٹس نہیں کر رہے ہیں۔ اب جو بچے، بعض گھروں میں ایسا ہوتا بھی ہوگا، اور آپ کے اسکولس میں جو سنڈے اسکولز ہیں وہاں ہو رہا ہے، میں وہ جملے نہیں دہرانا چاہتا، پچھلے ہفتے ہماری گفتگو ہو رہی تھی، یہاں جو حضرات مدارس چلا رہے ہیں ان حضرات سے تلخ چیزیں سننے میں آئی، وہ بچے 5 7 8 سال تک کے 10 سال تک کے آپ کو نظر آئیں گے، مجلس میں بھی ایسے ہی لوگ آتے ہیں، اور جیسے ہی بڑے ہوتے ہیں وہ پھر نہیں نظر آتے، کیونکہ اس چیز کی پریکٹس نہیں ہے، اگر کہیں ہے تو وہ خوف کے نتیجے میں ہے، وہ ولنگنیس نہیں ہے۔ ظفر بھائی نے ایک چیز کہی کہ ہم اس سے دور ہیں، دوسری بات یہ مطلب یہاں کے بچے کو فنرل کا تصور ہے جنازے کا، اس نے تو کہا جنازہ آتا ہے، بس آتی ہے اس میں جاتی ہے، جنازے کا ہمارے ذہن میں ابھی بھی، حالانکہ ہم بھی یہ دیکھتے ہیں، لیکن ہمارے ذہن میں جنازہ آتا ہے تو ہمیں ابھی بھی یاد آ جاتا ہے اپنے لڑکپن بچپن میں جس طرح جنازے جاتے تھے، اور جب تک پہنچ نہیں جاتے سینٹر، وہ گاڑی نہیں دیکھ لیتے، اس وقت آپ اسی تصور میں کھوئے ہوتے ہیں، تو بچوں نے وہ چیزیں نہیں دیکھی۔ مطلب آپ کے یہاں ہوتا ہے جو تہوار ہوتے تھے اس میں فیملی ایک دوسرے سے ملتی تھی، ایک دوسرے گھر آتی جاتی تھی، وہ کیا کہتے ہیں، بھلے وہ رسمی تھی، عیدی کا تصور، یہاں انہوں نے دیکھا ہے تو انہوں نہیں پتہ، تو وہ احساس بھی نہیں آئے گا۔ اور دیکھیے ایک بات عرض کروں، جس کو آپ دیکھتے نہیں ہیں نا اس سے مانوس نہیں ہوتے، بہت کم ایسا ہوتا ہے، امیجیٹ فیملی کو چھوڑ دیجئے، تو حتیٰ کہ اگر سگا بھائی سگی بہن آپ کی پیدائش سے پہلے گزر گئی تو آپ کو کوئی اٹیچمنٹ ہوگا اس سے؟ نہیں ہوگا۔ تو یہاں کے بچوں اس بالکل مختلف ہے، اور اس میں وہ کنٹینویشن ہوا ہے۔ میں یہاں پر ایڈ کروں گا، توحید سے دوری بچے کی نہیں تھی، توحید سے دوری ہماری تھی، ہم اس کی نظر میں ہپوکریٹ ہیں، اچھے یعنی مہذب ہپوکریٹ جسے کہتے ہیں۔ کیسے مہذب؟ بچی کو میں نے سکھایا، ہم نے سکھایا کہ بھئی تو پردہ کرنا ہے، پھر اگلے دن ہم کہیں اور جا رہے تھے، اب ماں کا اس نے دوسرا روپ دیکھا، اب وہاں کا بچہ تو خاموش رہے گا، یا تو کہیں گے تمہارا تو کوئی معیار ہی نہیں ہے۔ اور ہوا یہ، ہمارے پاس لوگوں نے ایسی واقعات ہوئے ہیں، بہت زیادہ ہوئے ہیں، بہت زیادہ ہوئے ہیں۔ لیکن اس سے بچوں کا اثر نہیں ہے مولانا، ایون توحید سے دوری سے ہاں سب پہ ذکر ہے، پیرنٹ، سارا مرکز وہی ہے، سارا مرکز وہی ہے۔ اور معاملات میں مثال کے طور پہ میرا اور آپ جو ہم دیکھتے ہیں لیفٹ اینڈ رائٹ، بچوں کی نہیں ہر جگہ ہو رہا ہے، مسلمانوں میں کانفلکٹ آ گیا آپ کا بزنس پہ، آپ یہاں رہ رہے ہیں، آپ نے ایک کھٹ سے لاہور کیس میں نے آپ کو سو کر دیا، آپ نے مجھے کیس کر دیا، ہم قرآن کی طرف نہیں جائیں گے، اس کو دیکھیں گے مسئلہ یہاں سے حل نکالو نا، کوئی بھی چیز، کوئی طلاق ہو رہی ہے، کوئی کسی کا کچھ چکر ہو، وہ سارا اس عدالت کی طرف جا رہا ہے، تو
وہ معاشرہ جو ہے نا وہ چونکہ توحیدی نہیں ہے نا اس لیے ہو رہا ہے. توحیدی مسئلہ ہوگا تو فوراً قرآن کی طرف جائیں گے اللہ کے لیے. تو نہ ہم گئے وہ بچوں نے بھی دیکھا. وہی دیکھا میں نے, وہی کہا کہ یہ پیرنٹس ہم ذمہ دار اس کے. جی ہاں یقیناً ہے, ماں باپ کی اپنی تربیت صحیح نہیں ہوئی تھی. اصل میں ہم لوگوں کی تربیت جس روشنی میں ہوئی ہے, میں توحید کا اثر کم ان کے لفظ استعمال کر رہا ہوں, ہندوؤں کا اثر زیادہ تھا. بھائی توحید کا اگر ہو نا تو آپ ہر چیز پہ ڈھونڈیں گے نا. بالکل بالکل آپ نے ڈھونڈی ہی نہیں. میرا آپ کو کانفلکٹ ہو کہ میں تو عدالت جا رہا ہوں شو کرنے کے لیے, آپ یہی ہوتا میں ہے. یہ نہیں دیکھیں کہ یہ عدالت یہاں پر اس کے اندر ہے. تو ہم یہ دیکھتے نہیں ہیں, غور نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا, اگر کوئی ایک چیز, اور میں نے یہ کہا تھا پہلے ہی درس میں کہ پرابلم شروع ہی وہاں سے ہوتا ہے جب آپ اس قانون, یونیورسل قانون کو آپ نہیں مانتے. پرابلم شروع وہاں سے ہوتا ہے. اور آپ کسی نہ کسی طرح میرے جملوں کو ذہن میں رکھ کے کسی کے پرابلم کو ڈائسیکٹ کریں آپ, سب اسی ادھر جاتا ہے. اس کا راستہ یہیں جائے گا. یہی ہوا ہے. اچھا, اب اس کے ساتھ اور چیزیں ایڈ کر دیجئے. مطلب یہ تو ایک ہم بات کر رہے ہیں نا جنرل, آپ کو لے دینا. انسان کا نفس, قرآن نے سب سے زیادہ نفس پہ زور دیا. یزکیہم وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. نفس پہ, نفس ایک ایسی ہارڈ ڈرائیو ہے, آپ جو کچھ کرتے ہیں, سوچتے ہیں, جس طرح زندگی گزارتے ہیں, ایک ایک نقش اس پہ آتا ہے. بچپن میں ساری تربیت غیر اسلامی, غیر توحیدی, غیر اخلاقی ہوئی. اب آپ چاہتے ہیں کہ 10 دن محرم کے جو ہے مولانا صاحب جو ہے وہ ایک ایسا کام کر دیں کہ پورا معاشرہ بدل جائے. تو ایسا معاشرہ تو انبیاء نہیں بنا پائے. استغفر اللہ, تنقیدہ نہیں کہہ رہا, ایک بات کہہ رہا ہوں. کیوں؟ انبیاء آپ کو اصول بتا سکتے ہیں, بتایا وَلَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ, اے رسول تم دروغہ نہیں ہو, بس تمہارا کام یاد دلانا ہے تو یاد دلاؤ. یاد تو دلا سکتے ہیں. اب لوگ کیا سمجھتے ہیں ہمارے سینٹر کا فائدہ کہ بچے خراب ہو گئے. سینٹر نے کبھی یہ دعویٰ کیا یا کر سکتا ہے کہ وہ بچے سدھار دے گا؟ بچے آپ سدھاریں گے, اور وہ آپ اسی طرح سدھاریں گے کہ آپ گھر میں کا ماحول وہ بنا دیں. اور وہ یہ اس کے بس آپ کے جملے سے یہ اختلاف ہے, یہ امریکہ کا مسئلہ نہیں ہے, یہ گلوبل مسئلہ ہے. جناب رب العزت ہماری اس عبادات کو قبول فرما. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ دیجئے مرحومین کے لیے, اور زیارت پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کذالک اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات, تابعین بیننا وبینہم بالخیرات, انک مجیب الدعوات, انک علی کل شیء قدیر. صلی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا ابا عبداللہ, السلام علیک یا ابن رسول اللہ, السلام علیک وعلی جدک و ابیک, السلام علیک وعلی امک و اخیک, السلام علیک وعلی الائمۃ المعصومین من بنیک, السلام علیک وعلی المستشہدین بین یدیک, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا غریب الغرباء, السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء, السلام علیک یا علی ابن موسیٰ الرضا الراضی بالقدر والقضاء, روحی و جسمی لک الفداء, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا صاحب العصر والزمان, السلام علیک یا شریک القرآن, السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن, السلام علیک یا امام الانس والجان, علامان علامان علامان, عجل اللہ تعالی فرجک, وسعل اللہ تعالی مخرجک وظہورک, وجعلنا اللہ من اعوانک وانصارک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.